حمد و نعت کے بعد میں اپنا تعارف سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرانا چاہوں گا۔ میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈسٹرکٹ بکھر میں بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں میں 7 سال سے، اور زون آف ایجوکیشن پیڈاگوجی کی جو بکس ہیں وہ الحمدللہ میری لکھی ہوئی ہیں، جس کا آبجیکٹیو ایڈیشن کا اس وقت جو موجودہ ورژن چل رہا ہے وہ 6th ایڈیشن ہے، اور سبجیکٹیو کا 5th ایڈیشن میری بکس کا چل رہا ہے۔ زون آف ایجوکیشن یوٹیوب چینل، آپ چینل یوٹیوب پہ وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو اور بھی بہت ساری انفارمیشن میرے حوالے سے مل جائے گی الحمدللہ۔ پنجاب، سندھ، اے جے کے اور اب بلوچستان میں پہلی مرتبہ، اور باقی تمام فیڈرل کی جو پیڈاگوجی کی جتنی بھی سیٹس آتی ہیں اسکول کالج ٹیچنگ سے ریلیٹڈ، اس میں جہاں پروفیشن یعنی بی ایڈ، ایم ایڈ، پیڈاگوجی ایجوکیشن کا جو پورشن ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کے لیے میں پاکستان بھر میں پچھلے کچھ 4 سالوں سے سروسز دے رہا ہوں۔ یہ میرا مختصر تعارف تھا، تو ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ابھی تک بی پی ایس سی نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا جو سلیبس ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا۔ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا پیپر سبجیکٹیو ہوگا یا آبجیکٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں ویٹ کرتا رہا ہوں، مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹ سٹارٹ میں کہتے رہے کہ سر سیشن جلدی سٹارٹ کروائیں، بٹ میں ویٹ کرتا رہا کہ کسی طرح ہمیں کنفرم ہو جائے کہ سلیبس کیا ہوگا۔ پیڈاگوجی اوبویس سی بات ہے آپ کے سلیبس کا پارٹ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پوسٹ ہے۔ باقی انگلش ہوگا، جی کے ہوگا، سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ ہوپ فلی ود ان ویک جو ہے یہ سلیبس بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اب 2-3 کنفیوژن ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ہم کلیئر کر دیں کوئکلی، اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ موو کریں گے آج کے لیکچر کی طرف۔ میں فی الحال اس سلیبس کو فالو کروں گا جب تک آپ کا آفیشیل سلیبس اناؤنس نہیں ہو جاتا۔ یہ ایک پیپر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کا، بٹ یہ جو ہے پیپر 2022 میں کنڈکٹ ہوا تھا، تو اس پیپر میں جو سلیبس ہے نا میں اس کے پارٹ 2 کو فالو کر رہا ہوں، پیڈاگوجی کے 100 مارکس ایجوکیشن کے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ فی الحال میں اس کو فالو کروں گا جب تک آپ کا آفیشیل سلیبس جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو جاتا۔ نمبر 2، بلکہ یہ آپ کی اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، سلیبس نظر آ رہا تھا پیپر؟ نہیں سر۔ اچھا چلے وہ پھر میں نے کلوز کر دیے۔ میں جو چیز دکھانا چاہ رہا تھا میں چلیں اینڈ پہ چلیں، یہ ساری چیزیں اینڈ پہ پھر میں اگین ان چیزوں کو ڈسکس کر لوں گا۔ کوالیفیکیشن کو اگین ہم اس پہ بات کر لیں گے، سلیبس پہ بھی اینڈ پہ اگین ہم بات کر لیں گے۔ تو میں نے اپنا تعارف کرا لیا، آپ لوگوں کا تعارف ساتھ ساتھ آپ کے جب کویسچن ہوتے رہیں گے تو تعارف ہوتا رہے گا۔ سکرین سلائیڈز نظر آ رہی ہیں آپ سب کو؟ جی پلیز۔ یس جی آ رہی ہے۔ اوکے جی، لیکچر نمبر 1 ہے، سلائڈز آ رہی ہے۔ لیکچر نمبر 1 والی سلائیڈ شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی ہو رہی ہے۔ اوکے۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن، آپ سب کو خوش آمدید۔ ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس اور ایس ایس پریپریشن سیشن، یہ ہمارا جو پہلا آج کا ڈیمو ہے، یہ ایجوکیشن، ٹیچنگ، لرننگ اور جو بیسکس ہے نا آپ کی اس ایجوکیشن کے کورس کی، ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سے۔ وٹ از ایجوکیشن؟ ٹھیک ہے، ایجوکیشن ہوتی کیا ہے؟ ایجوکیشن کی بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے مائکس کچھ ٹائم کے لیے آف رکھیں گے، جب آپ نے کویسچن کرنا ہو تو آپ مجھے انٹرپٹ کر سکتے ہیں، کویسچن پوچھ سکتے ہیں، بٹ ابھی بھی کچھ فیمیلز کا مائک جو ہے وہ آن ہے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مائک جو ہے نا اپنا پلیز اس کو آف رکھیے گا، کیونکہ مجھے پرابلم ہوگی بار بار بیک پہ آنے میں اور مائکس آف کرنے میں۔ تو یہ پلیز جو ہے نا اپنا مائک دیکھ لیں، آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ انفال حلیم آپ کا مائک آن ہے، پلیز آپ مائک آف کر دیں پلیز، جی تھینک یو۔ اچھا، بات ہم کر رہے تھے ایجوکیشن کی۔ 1984 میں ایک ریسرچ کی گئی، کرافٹ نے کی، اس نے کہا کہ ایجوکیشن جتنی بھی ڈیفینیشن ہے یا اس کا جو اوریجن ہے وہ لیٹن روٹڈ ہے۔ لیٹن لینگویج، ہم ایٹمولوجی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں نا یہ کہاں سے لیے گئے، ان کی بنیاد جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ایٹمالوجیکلی ہم کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے نا یہ ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر، یہ دو ورڈز ملتے ہیں، ایجوکر یا پھر ایجوکیئر، ان سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. ایجوکر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. آواز نہیں آ رہی سر. آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے؟ جی اچھا اوکے، اب آ رہی ہے آواز؟ ہو رہی ہے بات. جی جی سر اب آواز. میں کہہ رہا تھا کہ لیٹن ورڈ ہے ایجوکیشن، جو ایجوکر ایجوکیئر یہ دونوں لیٹن ہیں، ان سے یہ ایجوکیشن ورڈ ڈیرائیو کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. اب ایجوکر کا اور ایجوکیئر کا جتنے بھی ہمارے پنجاب ایف پی ایس سی میں یا باقی صوبوں میں جو آبجیکٹیو پیپر ہوتے ہیں ان میں تو لازمی سوال ہی آتا ہے واٹ از ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یا اس کی ڈیریویشن پوچھی جاتی ہے ایم سی کیوز میں. ہوپ فلی آپ کا پیپر سبجیکٹیو ہوگا، بٹ اس بار سننے میں آ رہا ہے کہ مے بی آبجیکٹیو ہو پیپر. تو بہرحال ورڈ ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. ایجوکر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. اب ڈرا آؤٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت ساری انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، ہڈن، ٹھیک ہے، چھپی ہوتی ہے، لیٹنٹ فارم میں ہوتی ہے، ہڈن فارم میں، تو اس کو ایکسپلور کرنا، باہر نکالنا، اس انفارمیشن کو باہر نکالنا، ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ، لیڈ، یہ ایجوکر اس کو کہا جاتا ہے، باہر نکالنے کو. دوسرا ہے ایجوکیئر، اس کا مطلب برنگ اپ، اوپر لانا، ٹھیک ہے، برنگ اپ، اوپر لانا. تو ان دونوں الفاظ سے ورڈ ایجوکیشن ہمارا لیا گیا ہے. تو یہ دونوں ورڈز کس لینگویج کے ہیں؟ لیٹن کے ہیں. ایجوکالوجی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بایولوجی، بایو کا مطلب لائف ہے، لوجی کا مطلب اسٹڈی ہے، تو بایولوجی اسٹڈی آف لائف، ٹھیک ہے. ایجوکالوجی کیا ہوگا؟ ایجوکیشن سے ہے، ٹھیک ہے. ایجوکالوجی اسٹڈی آف ایجوکیشن، نالج آف ایجوکیشن. ایجوکیٹم آرٹ آف ٹیچنگ، ٹیچنگ کا جو ہنر ہے نا، اسکل ایک ہے، اس کو ایجوکیٹم کہا جاتا ہے. تو یہ کچھ بیسکس تھی. اب ایجوکیشن کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہمارے ہاں چلتی ہے وہ چلتی ہے یونیسکو کی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے ایجوکیشن ہیز بین ریکگنائزڈ اینڈ گارنٹیڈ ایز اے بیسک ہیومن رائٹ بائی یونائٹڈ نیشن انڈر یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. 1948 میں یو این او نے اس کو بیسک، بنیادی ہیومن رائٹ قرار دیا. ہر انسان کا، ہر شخص کا یا ہر شہری کا بنیادی حق قرار دیا. کس چیز کو؟ ایجوکیشن کو. 1948 میں کس نے؟ یو این او نے. پاکستان بھی ایک ممبر ہے، تو پاکستان میں بھی ایجوکیشن حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا، ہر انڈیویجول کا بنیادی حق ہے، رائٹ ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے یونیسکو کی. ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. نالج کس کو کہا جاتا ہے؟ واٹ یو نو، علم کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں علم، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اسکلز، مہارتیں، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، اس کو مہارت یا اسکل کہتے ہیں. ویلیو، اقدار، اچھائی اور برائی کی تمیز، اقدار، ویلیوز. بلیوز، عقائد. ہیبٹس، عادات. تو ایجوکیشن کیا ہے؟ ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. 5 چیزیں ہیں: علم کا حصول، مہارتیں سیکھنا، اقدار کو اپنانا، عقائد پہ قائم رہنا، اور ہیبٹس، عادات کو بہتر کرنا. ان 5 چیزوں کو ایکوائر کرنا، حاصل کرنا، اچیو کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایجوکیشن کہلاتا ہے. کس کے نزدیک؟ یونیسکو کے SDG 4 کے نزدیک. یہ بڑا، یونیسکو کا ایبریویشن کوئی بتا سکتا ہے؟ جی شابش، اینی ون پلیز. یونیسکو، جی شابش. United یس. Nation Education and سائنس Scientific یونائٹیڈ، نو، یونائٹیڈ نیشن ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، SDG 4. اب SDG 4 کی تھوڑی سی ہسٹری ہے، میں چاہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. SDG 4 بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے SDG اور MDGs والی؟ جی شاباش. اوکے، اب تھوڑا سا نا اس کو، جن کو سلائیڈ شو نہ ہو، نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے، تو سلائیڈ سم ٹائم ڈسپلے ہوگی، سم ٹائم آپ کو نہیں ہوگی، تو آپ نے ایک دفعہ لیو کر کے کوئکلی ری جوائن کر لینا.
اچھا میں نا یہاں پہ ایک ٹائم لائن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہم دیکھیں گے، پھر واپس پیچھے ایک سلائیڈ پہ جائیں گے. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس چیز کو، ٹھیک ہے، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ٹو دا پوائنٹ ہم رہیں گے، یہ پھر آگے آپ کے کورس کا ایک پارٹ ہے، اس کو آگے ہم دوبارہ پڑھیں گے اسی سلائیڈ کو. تو 2000 میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 2000 کے اندر 2000 میں کیا کیا، انہوں نے ورلڈ ایجوکیشن فورم کو کیا کریٹ کیا. ورلڈ ایجوکیشن فورم کو کب کیا؟ 2000 میں، آج سے 25 سال پہلے، ٹھیک ہے. اچھا اس ورلڈ ایجوکیشن فورم کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈاکار میں، ڈاکار شہر میں، سینیگال کا شہر ہے ڈاکار، اس کے اندر اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ کے اندر اب یہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے نا، انہوں نے 8 گولز بنائے. کتنے؟ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 8 گولز بنائے اور ورلڈ ایجوکیشن فورم کی بنیاد رکھی. میں اب واپس جاتا ہوں پچھلی ایک سلائیڈ پہ. یہ وہ 8 گولز تھے یونائٹڈ نیشن نے کب؟ 2000 میں، 2000 میں 8 گولز بنائے. ان گولز کا سب سے پہلے نام رکھا، وہ نام کیا تھا؟ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم ڈیولپمنٹ گول، ملینیم کا مطلب ہوتا ہے 1000 سالہ منصوبہ، 1000 ایئر پلان، ٹھیک ہے. اچھا 8 گول جو بنائے نا، کب بنائے؟ 2000 میں. کتنے ہیں؟ 8 ہیں. نام کیا ہے؟ MDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ہمارا کنسرن ایجوکیشن سے ہوگا، صرف یہ والا MDG 2 سے ہے. تو اس میں جو گول 2 تھا نا، وہ تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یہ پرائمری ایجوکیشن اس وقت 164 ممالک ممبر تھے UNO کے، پاکستان بھی تھا تو 2000 میں. تو ان 164 ممالک نے یہ اس وقت تہیہ کیا کہ ہم 2015 تک، 2000 اسی طرح باقی ٹارگٹس بھی تھے وہ ہم سکپ کریں، تو 2015 تک ہم کیا کریں گے؟ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اچیو کریں گے. ورڈ یونیورسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے کسی چیز کا دستیاب ہونا یا اس کو دستیاب بنایا جانا. پانی ہم کہتے ہیں نا ایک یونیورسل ایلیمنٹ ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر کوئی کہیں پہ پینے کا ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، ڈیبیٹ ہے. تو اسی طرح یونیورسل کر دینا، یعنی ہر بچے کو، چاہے وہ سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، پنجاب کا ہے، AJ کا ہے، فاٹا کا ہے، فیڈرل کا ہے، جدھر کا بھی ہے، تو اس یہ ہم اچیو کر لیں گے. میں اب اس کو سمرائز کر رہا ہوں اس ساری بات کو کہ 8 گول بنائے گئے 2000 میں، UNO نے بنائے، ورلڈ ایجوکیشن فورم کی بنیاد رکھی، وہ بھی میں اتنے تک ہی رکھ رہا ہوں، اس کو بھی آگے میں نہیں ٹچ کر رہا. اچھا اس میں جو گول 2 تھا نا، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اس کا ٹائٹل تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ان کا ٹارگٹ ایئر رکھا گیا کب؟ 2015. 2014 میں ایک ریویو میٹنگ کی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے. پاکستان کے لٹریسی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے 2014 میں ہمارا 57% تھا لٹریسی ریٹ. ہم نے کتنا کرنا تھا؟ 100%، ٹھیک ہے. تو اسی طرح باقی ممالک کی بھی سیم ریشو تھی. پاکستان کا موجودہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 62.8%، جس میں آپ کے بلوچستان کا 56 کے راؤنڈ اباؤٹ. مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، میں کنفرم بتاؤں گا دوبارہ اگلے کسی لیکچر میں. اچھا اب یہ اگر آپ کو کبھی بھی، آپ ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں، کبھی بھی آپ کو لیٹسٹ جو سٹیٹس ہیں یہ چاہیے، فگرز چاہیے، ڈیٹا چاہیے، جیسے لٹریسی ریٹس ہیں، انرولمنٹ ریٹس ہیں، ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں، میں آپ کو نا 2 ویب سائٹ بتا رہا ہوں. آپ نے ان ویب سائٹس پہ جائیں اور آپ کو بالکل ایکوریٹ ڈیٹا، اور وہی ڈیٹا آپ کے پیپرز میں آپ کے سروس کمیشنز لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ جائیں گے، آپ گوگل پہ لکھیں گے، اپنے گوگل کروم میں لکھیں گے نیشنل اکانومکس، لیٹسٹ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ آف پاکستان. تو اس میں آپ کو اوور آل پاکستان کا ڈیٹا بھی آئے گا، پروونس وائز بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے نیشنل ایجوکیشنل سینسز رپورٹ، نیشنل ایجوکیشنل سینسز رپورٹ. یہ میں ویب سائٹ کے لنک آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں. تو ان پہ یہ ڈیٹا ہوتا ہے لیٹسٹ. اچھا اب دیکھیں 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. کب اچیو کیا جانا تھا؟ 2015 میں نہیں ہو سکا، تو 2014 میں ایک ریویو میٹنگ لی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ اچیو ہوئے نہیں ہوئے. کیا UNO پھر بیٹھ گیا، UNO نے پھر ایک سبمٹ کال کی، ایک میٹنگ کال کی، کب؟ 2015 میں. اس میں انہوں نے کہا کہ ان گولز کو ریوائز کرنا چاہیے ہمیں. 2000 میں میٹنگ ہوئی، 2015 میں اچیو ہونے تھے، نہیں ہوئے. 2015 میں ایک ریویو میٹنگ لی جا رہی، 14 میں ریویو میٹنگ لی گئی.
15 میں دوبارہ سارے بیٹھ گئے. اب 194 ممالک ہو چکے ہیں. تو اب ہوا کیا, اب ان گولز کو ریوائز کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام چینج کیا گیا. ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے کیا نام رکھا گیا؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. نمبر 2, یہ کتنے گول تھے؟ کتنے تھے شاباش, جلدی سے کوئی بتائے. جی 8 تھے. 8 تھے, لیکن یہاں پہ دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں, 1 to 17. کتنے بن گئے؟ 17 بنا دیے گئے. یس. 17. اچھا, کون سا گول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا؟ یس, ایم ڈی جیز کا سیکنڈ. اب یہاں پہ ہاں, اور یہاں پہ ایس ڈی جی میں کون سا ہے؟ 4 ہے. اب آپ کے پیپر میں یہ کویسچن, جی 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 کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, یہ مطلب کیسے کوشچن آئے گا پھر ہم نے دوسرا گول تھا اور ہاں میں آپ کو میں سوال بتاؤں گا. اب ہر لیکچر کے اینڈ پہ میں کویسچن کا بھی پیٹرن بتاؤں گا کہ یہاں سے کس طرح کا کویسچن آ سکتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان اپنا لٹریسی ریٹ 100% کیسے کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ایس ڈی جی 4. اب آپ کو ایس ڈی جی 4 کا ہی نہ پتہ ہو تو آپ کیسے کویسچن کو اٹیمپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کویسچن ہوں گے کہ پاکستان اب کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو بائی فالوئنگ دا ایس ڈی جی 4. ٹھیک ہے, تو اب ایس ڈی جی 4 کیا ہے, تو تھوڑا سا ہم ایس ڈی جی 4 کی مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے جا کے. فی الحال ہم صرف ایس ڈی جی 4 کو دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا. اچھا, اب 17 گول نام چینج کر دیا گیا سسٹینیبل. سسٹینیبل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو نا پانی کی ایک بوتل میں نے پکڑائی, کسی نے پکڑائی, ٹھیک ہے, آپ کو آدھا لیٹر پانی آپ کی ریکوائرمنٹ تھی, آپ نے پیا, تو آپ یہ نہ کریں کہ باقی کا جو آدھا لیٹر 1 لیٹر والی بوتل تھی وہ آپ اسے ہاتھ دھونے لگ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی. سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں, باقی سیو رکھیں. آپ کو بھی ضرورت آئے گا, آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر تیل کی ہے, پانی کی ہے. تو سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, ریسورسز کا بہترین استعمال, فضولیات سے بچنا. یعنی کہ اب ایس ڈی جی 4 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن. اور اب ان کا ٹارگٹ ایئر کیا رکھا گیا ہے؟ 2030. کیا رکھا گیا ہے ایس ڈی جی 4 کا؟ 2030. سارے گولز کا 2030 تک ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. اس طرح باقی جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے بھی اس پہ کمٹمنٹ کی ہوئی. اب ہم آتے ہیں اس جگہ پہ جہاں سے ہم اس کو لے کے چلے تھے, یونیسکو. تو یونیسکو اس کو لیڈ کرتا ہے. ایس ڈی جیز جو ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو یونیسکو لیڈ کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن کے 2 ادارے ہیں, ایک یونیسیف ہے, ایک یونیسکو ہے. تو یونیسکو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یونیسکو ایس ڈی جی 4 میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, یہ ایجوکیشن ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم ایک جنرل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا اپنے اس کو مائنڈ کو فریش کریں. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک وہ بندہ جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا لیکن وہ جہاز چلا لیتا ہے یا جہاز کو کھول کے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ہی از ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف یونیسکو. اچھا, ایک بندہ جس نے بہت علم حاصل کر لیا لیکن اس کے پاس کوئی, جیسے مثال کے طور پر میں نے پیڈاگوجی میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے لیکن مجھے گاڑی چلانی نہ آئے, سپوز کریں. ٹھیک ہے, مجھے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا نہ آئے, میں نے سکل تو نہیں سیکھی ہوئی بٹ میرے پاس نالج ہے صرف. تو کیا ہوا کہ میرے پاس نالج ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں. تو ایجوکیشن ہم جو حاصل کرتے ہیں نا, یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی سے جو حاصل کی جاتی ہے اس کو فارمل کہتے ہیں. گھر سے, فیملی سے, فرینڈ سے, دوستوں سے, سوشل میڈیا سے جو حاصل کرتے ہیں وہ انفارمل ہوتی ہے. ڈسٹینس بیس ہم کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نان فارمل ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی شخص کی, جس میں وہ نالج, سکلز, ویلیوز, بلیوز اور ہیبٹس کو ایکوائر کرتا ہے. یہ میں نے میری اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے. فارمل, انفارمل, نان فارمل اور ورچوئل, کہ ہم ایجوکیشن نالج کو, سکلز کو, ویلیوز, بلیوز اور ہیبٹس کو حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ فارمل اداروں سے, انفارمل فیملی فرینڈ سے, فارمل اداروں میں اسکول کالج آ جائیں گے. نان فارمل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وغیرہ, یا پھر ورچوئل مینز آن لائن جیسے اب آپ لے رہے ہیں. تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی. اب یہ کچھ امپورٹنٹ نام ہیں, سوکریٹیز, پلیٹو, ارسٹوٹل, انہوں نے بھی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا, تو ہم بہت کوئک وے میں ان کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سقراط,
سوکریٹیز ٹیچر تھے کس کے؟ پلیٹو کے. یہ جب آپ فلاسفی آف ایجوکیشن پڑھیں گے نا تو اس میں ان تینوں کو سب سے زیادہ پڑھیں گے آپ. یہ آپ کے اس کورس کا بھی حصہ ہے. سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر. یہ یونان، گریک جو ہے اس کے رہنے والے تھے. اس میں ایک شہر ہے ایتھن، اس کے رہنے والے تھے تینوں. تو سوکریٹیز اس کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو، جسے ہم افلاطون کہتے ہیں. پلیٹو کا ٹیچر تھا سوکریٹیز، اور اس کا اسٹوڈنٹ تھا ارسطو، اور اس کا اسٹوڈنٹ تھا الیگزینڈر. تو چونکہ یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں فلاسفی میں، ٹیچنگ میتھڈ میں، تو اس لیے ہم ان کو پڑھتے ہیں. سقراط نے کیا کہا؟ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. ایک اچھا آدمی پروڈیوس کرنا ہی ایجوکیشن ہے. یعنی ایجوکیشن کسی شخص کو اچھا بنا دیتی ہے. جیسے یہاں پہ اگزامپل میں نے دی عبدالستار ایدھی صاحب کی. تو وائس ایشو ہے سر. جی اب آ رہی آواز؟ جی ہاں سر اب آ رہی جی ہے. سر. بس وہ نیٹ ورک کا کبھی کبھی ایشو بن جاتا ہے. تو میں بتا رہا تھا ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. ایک اچھے آدمی کو سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عبدالستاریدی صاحب کی اگزامپل ہے، انہوں نے ساری زندگی وقف کر دی. سقراط کے نزدیک، سوکریٹیز کے نزدیک ایک اچھے شخص کی تخلیق ایجوکیشن ہے. یعنی ایجوکیشن کسی کو اچھا بنا دیتی ہے، نیک بنا دیتی ہے. دوسری ہے پلیٹو کی، جس کو افلاطون ہم اردو میں کہتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی، کہ مائنڈ اور باڈی کی ڈیولپمنٹ. مائنڈ اور باڈی یعنی انسان اپنی جو کگنیشن ہے، انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں، ان کو بھی بہتر کرتا ہے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی بہتر کرے. ان دونوں چیزوں کی ڈیولپمنٹ کا نام ایجوکیشن ہے. تیسرا ہے ایرسٹوٹل. اس نے کہا کریشن آف اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہیلدی جسم کے اندر، ایک ہیلدی باڈی کے اندر ایک ہیلدی مائنڈ کو نورش کرنا، پروان چڑھانا. ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن ہے. تو یہ کچھ سمپل سی ڈیفینیشنز ہیں. سم ٹائم پیپر میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو ہم ان ڈیفینیشن سے بھی بہت کچھ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں سبجیکٹیو پیپر میں. تو ایک جوہن ڈیوی کی ڈیفینیشن ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. ریکنسٹرکشن سے کیا مراد ہے؟ ہم نا بچوں کو بائکنگ سکھاتے ہیں، بائک چلانا سکھاتے ہیں، لیکن ہم ان کو ون ویلنگ نہیں سکھاتے، وہ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک بچے کو آرٹ سکھاتے ہیں، ڈرائنگ، پینٹنگ بنانا، ایک ایز اے ٹیچر آپ کا اسٹوڈنٹ بچہ آپ سے بہتر وہ ڈرائنگ بنا لیتا ہے جو آپ اسے سکھاتے بھی نہیں ہیں. دیٹ از نون ایز ریکنسٹرکشن. ریکنسٹرکٹ کا مطلب دوبارہ بنانا. ایک چیز اس کو پتہ ہے، اس کی بیس پہ وہ اس میں تبدیلی لے آتا ہے، کریٹیوٹی جسے ہم بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ لے کر آتا ہے. تو ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز یہ بھی ایک ڈیفینیشن ایجوکیشن کی جوہن ڈیوی کی. اس سے ریلیٹڈ ٹیچنگ، اس کے ٹیچنگ میتھڈ سے ریلیٹڈ یا کریکولا سے ریلیٹڈ لازمی جو ہے سوال آپ کے پیپر میں آنا ہے. تو ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس. سوشل سے کیا مراد ہے؟ جس میں بچے مل جل کے کچھ سیکھتے ہیں. اٹ از ناٹ اے پریپریشن فار لائف بٹ اٹ از لائف اٹ سیلف. یہ زندگی کی تیاری نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن تو خود ایک مکمل لائف ہے، ایک پورا چیپٹر ہے لائف کا. اس کے بعد جی ایلیمنٹس اینڈ فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. ایلیمنٹس کس کو کہتے ہیں؟ ایلیمنٹس اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے مل کے کوئی کچھ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کمرہ ہے نا، تو اس کی دیواریں، اس کے ڈورز، ونڈوز، روشن دان، چھت، فلور، یہ اس کے کیا کہلائیں گے؟ ایلیمنٹس. ایجوکیشن کن چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے؟ آپ اس وقت یہ جو کورس میرا سن رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سے آبجیکٹیو ہیں آپ کے؟ شاباش، کوئی بتا دے مجھے. جی پلیز. ٹیسٹ کوالیفائی کرنا، ٹیسٹ کوالیفائی کرنا یہی ہوگا نا. اچھے مارکس لینا، ٹیسٹ کوالیفائی کرنا، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، ایسے ہی ہے جی. جی سر بالکل. اچھا، اب اس آبجیکٹیو کے لیے آپ کچھ پڑھیں گے بھی، صحیح کنٹینٹ پڑھیں گے نا. نوٹس میرے سے پڑھیں، اپنے سے پڑھیں، کسی اور سے پڑھیں، جہاں سے مرضی پڑھیں، اس کے لیے کچھ پڑھیں گے نا آپ. نمبر 2 یہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس آبجیکٹیو کے لیے آپ کو کچھ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. وہ ہوتا ہے آپ کا پہلے آبجیکٹیو آ گیا. دوسرا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایجوکیٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ کنٹینٹ پڑھتے ہیں، وہ آپ کا کریکولم ہے، پیڈاگوجی. اب وہ میرے سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو اب پڑھا رہا ہوں. ٹیچنگ میتھڈ، اس کو کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، اور پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، وہ آپ کی ایویلیویشن ہوگی.
جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ جی ہاں سر، کریکولم کے بھی سر 4 ایلیمنٹس ہیں نا، ہاں کریکولم کے بھی. کریکولم کے بھی یہی 4 ایلیمنٹس ہیں. ویل ڈن جی، بالکل ایسے ہی ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کریکولم کے چیپٹر میں. تو اس کے بھی یہی 4 ہیں، میڈ نے یہ 4 ایلیمنٹس دیے تھے. اچھا اب دیکھیں آبجیکٹیو ہیں، مقاصد ہیں، اس کے لیے کتابیں بنائی جاتی ہیں. ان کتابوں کو اسکولوں میں کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، اور ان کا پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے. یہ 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں ایجوکیشن کے، فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر سوال آ جائے کہ واٹ آر دا ایلیمنٹس آف، اس کو ہم ڈیٹیل میں کریکولم کے چیپٹر میں چاروں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چاروں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، آبجیکٹیو کو، کریکولم کو، پیڈاگوجی کو، ایویلویشن کو، کہ یہ کیا ہے. تو اگر سوال آ جاتا ہے تو آپ لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. کچھ ایسے فیکٹر یا فورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پروسیس کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہاں پہ بہت ساری فیمیلز ہوں گی، تو وہ جب کہیں پہ پڑھنے جاتی ہوں گی، تو میں بھی ایک رورل ایریا سے ہوں، تو ہماری بھی بچیاں جب شروع میں جاتی تھیں تو یہاں پہ بہت ساری فیملیز کو بہت سارے ایشوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں وہ یہ ایک فیکٹر ہے کہ یہ ایک بچی جا رہی ہے جی، وہ بچی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس طرح جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو بڑی وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ، ہر جگہ ہی ہوتی ہوگی. تو اب یہ ایک فیکٹر ہے کہ بچی پڑھے یا نہ پڑھے، یا پڑھے تو کہاں پڑھے، وہ اتنی دور جائے، دوسرے شہر میں جائے، ہاسٹلائز ہو نہ ہو. یہ ایک ہمارے ایریا کا پرابلم ہے، میں بھی ادھر کا نہ ہو. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک فیکٹر ہے. اسی طرح جب ہم کسی ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے فلسفی. اب ہم کون سی فلسفی یوز کرتے ہیں؟ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک فلسفی یوز کر رہے ہیں یہاں پہ. سائیکالوجی، بچے کو اب دیکھیں نا، ہم دوسری جماعت کے بچے کو تو الجبرا نہیں پڑھاتے، یا اس کو 5000 ضرب 5000 تو نہیں پڑھا رہے ہوتے. تو اس کو تو یہ چیز ہم چوتھی پانچویں میں جا کے، دوسری کے بچے کو تو ہم کہتے ہیں 2+2=4، یہ چیزیں پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا لیول ہی اتنا ہی سمجھ سکتا ہے. تو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ بچہ کیا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا اس کی ایج کے اپروپریٹ ہے. ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے. اچھا اس کے بعد آواز میں ایشو آ رہا ہے سر. اب آ رہی ہوگی سر وائس پرابلم. جی، اب آ رہی ہوگی، اب آ رہی ہے. یس سر. اوکے. یس سر. تو اب دیکھیں سائیکالوجی کی بات میں کر رہا تھا کہ بچے کی ایج کو، اس کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ آبجیکٹیو، اسی کے اکارڈنگ کریکولم، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ پیڈاگوجی ڈیزائن، ایویلویشن ڈیزائن کی جاتی ہے. اب میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں. ہمارا یہاں پہ پنجاب میں جو اینول ایگزام ہوتا ہے نا، تو گریڈ 1 کا ہمارا ریٹن ایگزام نہیں ہوتا، اورل ہوتا ہے. اب وہ گریڈ 1 والا پڑھ ہی نہیں سکتا بچہ بیچارہ، تو وہ کیسے ریٹن کیسے دے گا؟ تو وہ یہاں پہ ہم اورل اس سے لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایج کے اپروپریٹ یہی بیسٹ بنتا ہے. تو یہ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے یہ چیزیں. 3rd نمبر پہ آتا ہے سوشیولوجی. سوشیولوجی سوسائٹی کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایجوکیشن سے، ٹیچر سے، بچوں سے، ایجوکیشن سسٹم سے. ان کو بھی دیکھا جاتا ہے پھر کہ اس وقت پاکستان میں کون سی ڈگری زیادہ اس کی ضرورت ہے. جیسے آئی ٹی آج کل جو ہے موسٹ ڈیمانڈنگ ہے. اب تو خیر آئی ٹی میں بھی بہت زیادہ لوگ ہو گئے. ہسٹری چوتھی جو ہے وہ بیسک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہسٹری ہے، کہ پاسٹ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جب بھی ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا پڑھیں گے نا، آپ کو ساری ایجوکیشن پالیسیز پڑھنی پڑتی ہیں. اب جب بھی لیو رولز پڑھتے ہیں تو آپ کو شروع والے یہ اس وقت یہ تھے، اب موجودہ یہ لیو رول چل رہے ہیں. تو ہسٹری بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا. تو یہ 4 جو ہے وہ فاؤنڈیشنز ہیں، فلسفی، سائیکالوجی، سوشیولوجی اینڈ ہسٹری. یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. موڈز آف ایجوکیشن. موڈ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کوئٹہ سے کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئٹہ سے زیارت جانا ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بائی ایئر جائیں گے، بائی روڈ جائیں گے. اب بائی روڈ جائیں گے تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے، اپنی کوئی کنونس ہے اس پہ جائیں گے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے تو کون سی سروس سے جائیں گے مثال کے طور پر؟ تو ا مینر آر اے وے ان وچ سم تھنگ اکر آر از ایکسپیرئنس ایکسپریسڈ آر ڈن از ناؤن ایز موڈ. تو آپ اس موڈ سے جا رہے ہیں. آپ نے ایم فل ڈگری کی، ایم ایس سی کی ڈگری کی، کس موڈ سے کی؟ فارمل ایجوکیشن سے،
ورچوئل سے یا پھر علامہ اقبال سے ڈسٹنس بیس، کس بیس پہ کی، کس موڈ سے کی. تو یہ مختلف موڈز ہوتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن حاصل کرنے کے بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں ڈیفینیشن میں بھی بتا چکا ہوں، فارمل، نان فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن. یہ فارمل ایجوکیشن ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے اسکول ہوتے ہیں، ان اسکولوں کی بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ میں باقاعدہ ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ان ٹیچرز کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے سیلری دی جاتی ہے، باقاعدہ بکس ہوتی ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، بچے سارا سال اسکول آتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد ان کو ڈگری ملتی ہے، اور ڈگری کی بیس پہ ان کی کہیں آگے کیریئر پروفیشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تعلیم جو جی سر یہ سر موڈز والی جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں سر، یہ سلائیڈ شو نہیں ہو رہی ہے، ایلیمنٹس والی شو ہو رہی ہے اب تک. سوری چلے میں جی آپ نے پہلے بتانا تھا، اب بتائیے گا. فارمل ایجوکیشن والی آ رہی ہے جی؟ باقی لوگوں کو شو ہو رہی ہے موڈز آف ایجوکیشن والی سلائیڈ؟ چلے یہ موڈ والی تھی، یہ دیکھ لیجئے گا ایک نظر اس کو، یہ کوئکلی دیکھ لیں اس کو کائنڈلی. یہ میں نے پڑھا دی ہے، فارمل، نان فارمل اینڈ انفارمل موڈ، یہ تین میں نے پڑھا دی ہیں. میں اس سے اگلی سلائیڈ پہ ہوں، اس پہ اب آ چکا ہوں. یہ سلائیڈ ہے فارمل ایجوکیشن. یہ شو ہو رہی ہے فارمل ایجوکیشن والی؟ جی ہو رہی ہے سر. اوکے. ہاں اب مطلب جس ایجوکیشن سسٹم کا میں اور آپ حصہ رہے ہیں، اوپن یونیورسٹی کو یہاں پہ ایکسکلوڈ کیجیے گا تھوڑے سے ٹائم کے لیے. یعنی ہم نے اسکولنگ کی، چاہے ہم نے کسی چھپر میں بیٹھ کے پڑھا سرکاری اسکول میں یا پھر کسی پراپر بلڈنگ میں، لیکن وہ اسکول ہے، ایک فارمل ہے، اس کا ایک نظام ہے، پورا سال وہ چلتا ہے. کہیں پہ کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں. تو فارمل انسٹیٹیوشن کون سے ہوتے ہیں؟ جو باقاعدہ جن میں اسکول ہیں، ان اسکولوں میں باقاعدہ ٹیچر ہیں، وہ ٹیچر باقاعدہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا باقاعدہ یہ دیکھیں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد ان کو ڈگری ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باقاعدہ اسکولوں کے اندر جو ہے نا جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو فارمل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فارمل اب مثال کے طور پر میری شادی، آپ سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیجتا ہوں ہر ایک کے ہوم ایڈریس پہ کہ میرے اسٹوڈنٹ، میرے بچوں، یہ میری شادی ہے. بچے تو نہیں آپ ماشاءاللہ میرے جتنے ہی ہوں گے، تو مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہ یہ میری شادی کا انویٹیشن، یہ ہوگا آپ کا فارمل انویٹیشن کارڈ کے تھرو. اور ایک یہ ہے کہ میں ظہیر کو کہوں، علی کو کہوں، عمران کو کہوں، عائشہ کو کہوں کہ بیٹا آپ سب کو کنوے کر دیں. اب یہ فارمل نہیں ہوگا، یہ آپ کو کہہ دینا کہ جی میری شادی پہ آ جائیں. اس میں آدھے آئیں گے آدھے نہیں آئیں گے، کارڈ والے ہو سکتا ہے سارے آ جائیں. اسی طرح ایجوکیشن جو باقاعدہ ایک پراپر وے میں دی جاتی ہے وہ فارمل ہوتی ہے. یہ کریکولم کے لیے بھی ورڈ آئے گا فارمل، یہ اسیسمنٹ کے لیے بھی آئے گا، یہ کلاس روم آبزرویشن کے لیے بھی آئے گا، یہ اور کس کے لیے آئے گا، فارمل آبزرویشن کے لیے بھی آئے گا. یہ کچھ 7-8 جگہ پہ ورڈ فارمل اور نان فارمل یا انفارمل یوز ہوگا. ٹھیک ہے، فارمل سمجھیے گا منظم، باقاعدہ، ڈسپلنڈ، پری پلانڈ، پری اسٹرکچرڈ، یہ چیزیں فارمل ہوتی ہیں. تو انسٹیٹیوشن بیس ایجوکیشن وچ انوالو سیٹ پلان، پراپر انسٹرکشن سے مراد ٹیچنگ، فارمل اسیسمنٹ باقاعدہ جس میں امتحانات ہوتے ہیں، سپرویژن جس میں ہیڈ پرنسپل موجود ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی لک آفٹر کرتا ہے، اینڈ سرٹیفیکیشن جس میں ڈگری دی جاتی ہے. یہ اس کی خصوصیات ہیں. اس کے باقاعدہ آبجیکٹیو اور کریکولم ہے، یہ دیکھیں. پلانڈ اور انسٹیٹیوشن بیس ہے، اس کے لیے پراپر پلاننگ کی جاتی ہے، اور یہ اس میں تعلیمی ادارے موجود ہیں، یہ دیکھیں. فل ٹائم یعنی صبح 8 سے 2 بجے یا 9 سے 3 بجے، جو بھی ٹائمنگ ہے ہر ایک جگہ پہ مختلف ہو سکتی ہے، تو فل ٹائم دی جاتی ہے. اس میں ریجڈ رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ، یعنی ایڈمیشن اور اس میں وِڈرال کے باقاعدہ رول ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سال میں پہلے دن داخلہ لے اور پورا سال نہ آئے اور اس کو ڈگری، ایسا نہیں ہوتا. تو ریجڈ رولز ہوتے ہیں. فارمل اسیسمنٹ باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں. ڈگریز، ایوارڈ آف ڈگریز باقاعدہ اس میں اسناد میں دی جاتی ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کی ایگزامپلز ہیں. اب یہاں پہ میں نے ورڈ ایک مدرسہ لکھا ہے. کچھ ہمارے شاید آپ کے ہاں بھی ہوں گے کہ دینی مدارس جو کسی بورڈ کے ساتھ یا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن جیسے ہے یا سندھ کا جو ہے ڈی پی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان کے تھرو 5ویں 8ویں کا امتحان دیتے ہیں، اور پراپر ان میں اسکولنگ ہوتی ہے جیسے ہمارے فارمل اسکولوں میں ہوتی ہے اسکولنگ، یعنی جہاں پہ اسکول پلس مدرسہ ہوتا ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ آتا ہے انفارمل ایجوکیشن. پہلے ہم انفارمل کو دیکھ لیتے ہیں. انفارمل والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو پلیز؟ جی آ رہی ہے سر. نو سر. اچھا، آ جائے گی.
آ رہی ہے نظر نہیں آ رہے سر. یس سر اچھا اچھا ہو جائے گی. جن کے پاس نیٹ ورک تھوڑا نو کمزور سر ہوگا نہیں نا. آ رہی نظر. اچھا ہاں جی سر نظر چلے آ جائے گی. انفارمل. اچھا ہم نے فارمل تو پڑھ لیا. اب انفارمل آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے گا کہ 3 بندوں کا رسپانس مجھے چاہیے کہ میری چینل کا یا میری اکیڈمی کا آپ کو کیسے پتہ چلا. جی پلیز کوئکلی ٹائم. یوٹیوب سے. سر یہ انفارمل ہے سر. ہاں YouTube سے. انفارمل نہیں پوچھ رہا, ویسے بتائیں. یوٹیوب سے, اور کسی کو فیس بک سے پتہ چلا. فیس بک سے. فیس بک سے چلا. اور ٹیچر نے بتایا. ٹیچر نے بتایا, فرینڈ نے بتایا, کسی نے لنک سینڈ کیا. اب دیکھیں یہ اوکے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. بس ٹھیک ہے, میں یہی سننا چاہ رہا تھا. کسی کو ابھی آپ لوگوں نے بتایا فیس بک سے, کسی کو واٹس ایپ کا لنک ملا, کسی نے یوٹیوب سے. کی کلاس بھی سٹارٹ کر دیں. جی اچھا, اب کسی کو جو ہے وہ لنک ملا, کسی نے یوٹیوب سے دیکھا وغیرہ وغیرہ. اب یہ انفارمل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ تمام معلومات, نالج, سکلز جو ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے فیملی سے, فرینڈ سے, موبائل سے, نیوز پیپر سے, میگزین سے, ٹی وی سے, انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, وہ جو ایجوکیشن ہم حاصل کرتے ہیں اس کا نام انفارمل ایجوکیشن ہے. process whereby a person acquire knowledge, skills, values and habits without any system or organization. بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے, اس کے کوئی پری پلانڈ نہیں ہوتا یہ, ٹھیک ہے, کوئی اس کا اسٹرکچر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ ناول پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ٹک ٹاک دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں, آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو کچھ ہم اپنے پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک, لائف لانگ اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, کہ جو کچھ ہم سنتے, سیکھتے, سمجھتے ہیں نا اپنے سوسائٹی سے. میں سوسائٹی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. سب سے زیادہ تو ہم فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, تو فیملی از اے سینٹر آف انفارمل ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے. کبھی ڈرامہ دیکھ لیا, کبھی جو ہے وہ تلاوت سن لی, کبھی کوئی مووی دیکھ لی, ٹھیک ہے, کبھی جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے چلا گیا, کبھی گھر کھانا کھایا تو وہاں سے سر چیزیں آواز سیکھیں. پھر پروسیس, آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے. نہیں سر. پروسیس اوکے. اب جہاں پہ جن کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہوگا ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہوگا. پروسیس ویئر بائی پرسن, یہ ڈیفینیشن ہو گئی. ریکارڈ ہوگا. ہاں جی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کو ملے گی انشاءاللہ ریکارڈنگ, پریشان نہ ہو. میں نے بتایا ہوا ہے گروپ میں بھی. تو جن کو آواز کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ یہ بالکل کلیئر آواز اور کلیئر سلائڈز یہ آپ کو پھر بعد میں ریکارڈنگ میں بھی مل جائیں گی. سیلف ڈائریکٹڈ ہے, اپنی مرضی سے ہم سیکھتے ہیں چیزیں. یہ دیکھیں, یہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں, یہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں, یہ سوشل میڈیا. ان پلانڈ ہے, انسٹرکچرڈ ہے, لائف لانگ ہے, انسٹیٹیوشن کے بغیر ہے. سوسائٹی, فرینڈز, میڈیا, مسجد, یہ اس کے ریسورسز ہیں. فیملی اس کا سینٹر ہے, کوئی اس کے رولز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گئی انفارمل. اب ان دونوں کے درمیان بھی ایک ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نان فارمل, ٹھیک ہے. اس ٹیچر کو دیکھیں, یہ کسی این جی او کا ہے. اس کو دیکھیں, اوپن یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی ایجوکیشن, اس کے لیے نا نان فارمل میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پراپر جیسے ویل آرگنائز, ویل اسٹرکچرڈ, ویل پلان اس طرح نہیں ہوتی. انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے, مثال کے طور پر ٹیچر پرماننٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. کوئی این جی او آئے گی, سال 2 ایک کام, ایک تحریک چلائے گی, پڑھائے گی, پھر ختم. یعنی اس طرح کا ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو پلان نہیں ہوتا, آرگنائز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پراپر پلاننگ یعنی نہیں ہوتی اس کے اندر. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو شروع میں جو نان فارمل ہے, جو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایشیا کے اندر سب سے پہلی جو ہے اوپن یونیورسٹی, ڈسٹنس بیس یا نان فارمل یونیورسٹی بنائی تھی. اس کا نام تھا پیپلز اوپن یونیورسٹی. 1972 میں بنی تھی. 1972 کی جو ہماری پالیسی ہے اس میں ریکمینڈ ہوئی. 1974 میں 1974 میں یہ بن گئی. اور پھر زیڈ اے بھٹو صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے پھر, چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے ذوالفقار علی بھٹو, تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ان کی پالیسی میں یہ آئی تھی 72 کی, 74 میں یہ بنی. اور پھر 77 میں جو ہے نا انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا تھا. پیپلز اوپن یونیورسٹی کے بجائے یہ نام رکھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جو پاکستان کی پہلی, ایشیا کی پہلی, دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی یا نان فارمل ایجوکیشن یونیورسٹی جو بنائی گئی تھی وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جس کا پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. یہ یاد رکھیے کہ 1974 میں بنی تھی. اب اس کا پرپز کیا تھا؟ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے. کیسے؟ کورسپونڈنس کے تھرو. اس وقت آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی سے آپ نے بی ایڈ, ایم ایڈ, یہ بھی آن لائن ہو گئی.
اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2020 سے پہلے 2019 تک اس نے جتنی بھی ڈگریز کرائی ہیں کوئی ایک سنگل کورس اس کا آن لائن نہیں تھا، سارے کورسپونڈنس کے تھرو. کورسپونڈنس کہتے ہیں خط و کتابت کو. میں نے خود ایم ایڈ کی ڈگری کی، میں اس کا ٹاپر ہوں یونیورسٹی کا. میں نے اس لیپ ٹاپ بھی لیا تو میں نے بھی ایسے ہی کی تھی. اس وقت بھی آن لائن کچھ نہیں تھا، 2017 میں نے کی تھی. خط و کتابت کے تھرو جو ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے وہ بھی نان فارمل ہے. اسی کو ڈسٹنس بیس ایجوکیشن بھی ہم کہتے ہیں. اس میں آپ ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں بٹ وداؤٹ اٹینڈنگ انسٹیٹیوشن، جو کورسپونڈنس کے تھرو ہوتی ہے. دوسری جو اس کی ڈیفینیشن ہے نان فارمل میں یہ ہے کہ میں نے جو بتایا اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے، پراپر اسکول وغیرہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، پراپر چیزیں نہیں ہوں گی، ٹیچر پراپر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی سسٹم پورا سال چلے گا، کبھی درمیان میں کوئی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. امیجیٹ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، پلانڈ ہوتا ہے کسی حد تک بٹ ڈسٹینس بیسڈ ہوتا ہے، کمپلیمنٹری ہے، یعنی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ یہ بھی کبھی کبھی لازم ہو جاتی ہے، جیسے ہم بی ایڈ وغیرہ کرتے ہیں. اس کے رولز فلیکسیبل ہوتے ہیں تھوڑے، اس میں اسکل سکھائی جاتی ہیں، خاص طور پر اوپن یونیورسٹی کا پرپز اسکل ڈیولپمنٹ تھا. اڈلٹ کے لیے یہ زیادہ موضوع ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن، اور میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. اب میڈیا پہلے کیا تھا، یہ جو پوسٹل سروسز ہیں، اور اب کیا ہے آن لائن LMS جسے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے. تو یہ 3 ہمارے موڈز آف ایجوکیشن تھے. یہ موڈز آف ایجوکیشن کی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل ایک ہی سلائیڈ میں نے کر دی ہے. تو یہ بھی آپ کو سلائیڈ شیئر کی جا چکی ہیں آلریڈی آپ کے اس میں گروپ کے اندر، جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ان کو دوبارہ مل جائیں گی. اب اس کے بعد چھوٹا سا ایک اور ٹاپک ہے ہمارا ٹائپس آف ایجوکیشن. کچھ اور ٹائپس ہیں ایجوکیشن کی جن کو ہم کوئکلی دیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں. ان میں سب سے پہلے ہے جنرل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک آپ کون سے سبجیکٹ ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں؟ جی شاباش. انگلش، اردو، انگلش، میتھ، اسلامیات، سائنس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اردو انگلش چلیں ہم بات کریں، اردو انگلش سائنس چلیں اسکپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سائنس اسکپ کر دیتے ہیں. اردو، انگلش، میتھ اور کیا پڑھ، اسلامیات، یہ لازمی ہے نا، یہ ہم پڑھتے ہیں. پاک اسٹڈی، ہسٹری، ہاں ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کیا 2 طرح کی تعلیم ہوتی ہے نا. ایک ایسی تعلیم جس میں صرف ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ایک ہی پروفیشن سے ریلیٹڈ، ایک ایریا سے ریلیٹڈ جس میں آپ تعلیم لیتے یا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. اسکولنگ ہماری جتنی بھی ہے یہ جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے. کالج جنرل ایجوکیشن ہے. یونیورسٹی میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں، کیریئر ایجوکیشن لیتے ہیں. کوئی بی ایڈ ایم ایڈ کر لیتا ہے، کوئی MBBS میں چلا جاتا ہے، کوئی ایگریکلچر میں، کوئی فارماسسٹ بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ٹیکنیشین کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پلیئر مطلب وہ کیا اسے کہتے ہیں جرنلزم میں چلا جاتا ہے. اب وہاں پہ جا کے کیا ہے کہ ہر ایک کا رستہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں سب ایک ساتھ چلتے ہیں. تو وہ بیسکس جو سارے بچوں کو، جو جنرل چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے لیے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا لازمی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جنرل ایجوکیشن. دیٹ از ڈیزائن ٹو ڈیولپ لرنرز جنرل نالج، اسکلز، کمپیٹنسیز، لٹریسی، پڑھنا لکھنا، بنیادی معلومات. یہ ہماری کیا کہلاتی ہے، جنرل ایجوکیشن. اور اسی کی بیس پہ پھر ہم ایڈوانس ایجوکیشنل پروگرام یعنی گریجویشن ماسٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں. تو یہ تو ہوتی ہے جنرل ایجوکیشن. دوسری ہے ووکیشنل ایجوکیشن، ایسی تعلیم جس میں ہم کسی اسپیسیفک ٹریڈ، پروفیشن یا آکوپیشن سے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لوگ MBBS کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، فارماسسٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچرسٹ بنتے ہیں. تو وہ ایک پروفیشن ہے. تو ایسی تعلیم جو اسپیسیفک ہو کسی ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ، اس کو ہم ووکیشنل کہتے ہیں. اچھا، بعض اوقات نا لوگ یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ فارغ وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا ہابی کون سا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی وہ بہت سے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں. تو وہ ایجوکیشن جس میں ہم اپنے فارغ وقت کو بہتر طریقے سے گزارنے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اس ایجوکیشن کو کہتے ہیں ایووکیشنل ایجوکیشن. ہاؤ ٹو اسپینڈ لیجر ٹائم آر ہابی فائنڈنگ. آپ کا جو ہے فارغ اوقات، ہابی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مشغلہ ہوتا ہے جو آپ فارغ اوقات میں کرتے ہیں. تو ایووکیشنل ایجوکیشن کیا ہے، ریکریشن، لیجر یا فارغ ٹائم کے لیے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے جو ایجوکیشن آپ لیتے ہیں ایووکیشنل ہوتی ہے. جو آپ نے ابھی ایک ٹاپک پڑھا ہے نا،
یہ SDG 4، تو اس میں ایک جب ہم پڑھیں گے نا اس کو SDG 4 کی فردر ڈویژن پڑھیں گے نا تو اس میں آئے گا ورڈ انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. تو انکلوسیو جو ہے نا ورڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کل بہت ٹاپ ٹرینڈنگ ہے. جو WHO ہے نا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر 10واں بچہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. وہ پرابلم فزیکل ہو سکتا ہے، انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے. انٹلیکچوئل سے مراد دماغی مسئلہ اللہ نہ کرے، فزیکل سے مراد سننے، دیکھنے، چکھنے، کھانے پینے کا، یا پھر چلنے کا، سننے کا، بولنے کا، لکھنے کا، اس طرح کے مسائل ہو سکتے. WHO کہتا ہے کہ تقریباً آن این ایوریج ایوری 10th چائلڈ از سفرنگ فرام سم پرابلم. تو اب صاف ظاہر ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ٹوٹل جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں لیس دین 1000 ہیں ٹوٹل پورے پاکستان. اور جو جنرل ایجوکیشن کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر A1. اب آپ پاپولیشن دیکھیں، اگر 10ویں بچے کی ریشو نکالیں تو کیا پوزیشن بنے گی. تو پھر WHO پھر UNO نے مل کے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروائی، اور وہ ٹرم ہے انکلوسیو ایجوکیشن. کہ ان بچوں کو ہماری یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، وہ کچھ چیزیں آپ کے اس میں لکھی ہوئی نہیں ہوں گی، تو کائنڈلی ان کو نوٹ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہوپ فلی آپ کا پیپر آبجیکٹیو نہیں سبجیکٹیو ہوگا. تو سبجیکٹیو میں یہ جو فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، نمبرز ہیں، یہ بڑے ورتھ رکھتے ہیں جب آپ آنسر میں لکھتے ہیں نا. یہ چیزیں فیکٹس بیس ڈیٹا دیتے ہیں نا جب آپ، تو وہ بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کے جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے مائنڈ کو، کہ یہ اس کے پاس واقعی کچھ ہے. تو یہ بیس ہے انکلوسیو ایجوکیشن کی. اب ہوتی کیا ہے انکلوسیو ایجوکیشن؟ ہماری کلاس میں یہ دیکھیں، یہ اگر آپ پکچر دیکھیں تو یہ بچی ویل چیئر پہ ہے، اس کو کوئی چلنے کا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائیں، ان معذوریوں سے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پیرنٹس کے لیے خاص طور پر بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ 23 سے 24 سال، وہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا تھا. تو 23 سے 24 سال وہ جو ہے نا وہ پیدا ہونے کے بعد وہ چارپائی پہ رہا. اب آ کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، 1-2 سال ہوئے. تو وہ پیرنٹس کے لیے کتنا بڑا مطلب مشکل ہوتا ہے. وہ نہ کہیں جانے کی تھی اس کی ماں بیچاری، ہر وقت اس کا خیال رکھنا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی معذوریوں سے. تو ایسے جو بچے جن کو مائنر پرابلم ہوتے ہیں، ورڈ میں بول رہا ہوں اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اللہ نہ کرے اس کو دیکھنے کا پرابلم، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ ہمارے نارمل بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. سن ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے نارمل بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. مائنر ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہے نا، ماڈریٹ، مائنر، جیسے کسی کی ٹانگ میں ہلکا سا کوئی پرابلم ہے، ایک آنکھ میں پرابلم ہے، یا ویژن کا تھوڑا سا پرابلم ہے. تو مائنر ڈسیبلٹیز والے بچوں کو جب ہم نارمل بچوں کے ساتھ اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. یا جیسے ہمارے پاکستان کے اندر 3% مائنورٹیز ہیں، باقی ممالک میں بھی ہوتی ہیں، تو ان مائنورٹیز کے بچوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، ان اسپیشل بچوں کو جن کا کوئی میڈیکل، انٹلیکچوئل، فزیکل پرابلم ہے، ان کو، مائنورٹیز کے بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ ہمارے اسکولز کے اندر پڑھانا انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتا ہے. یہ ہمارے پورے پاکستان میں آلریڈی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ٹرم نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی ٹرم آج کل انٹروڈیوس ہوئی ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ کی. تو کووڈ کے بعد میں نے بھی یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ میں نے کووڈ کے آنے کے بعد میں نے سیکھی ہیں آن لائن، ٹھیک ہے. پہلے تو مجھے شاید ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہوتا اب تک، اگر ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا تو یہ ایک نئی ٹرم آئی ہے 2020 کے بعد، بلینڈڈ ایجوکیشن. اگر اس پکچر کو آپ دیکھیں، یہ ٹیچر ہے، یہ اس کی کلاس ہے، یہ کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی ہے. ادھر یہ اس کے 3 اسٹوڈنٹ ہیں، 1 2 and 3، ٹھیک ہے. نظر آ رہی ہے پکچر؟ جی سر. یہ 1 2 and 3 یہ 3 بچے گھر میں بیٹھ کے اپنی سکرین پہ اپنی ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسی ایجوکیشن جس میں سیم ٹائم میں بچوں کو فزیکل پلس آن لائن تعلیم دی جائے. اب مثال کے طور پر میں یہاں پڑھا رہا ہوں، میری کلاس، میں جس روم میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پہ 20-25 لوگ مجھے یہاں 1 to 1 سن رہے ہوتے، اور آپ لوگ جو ہے وہ 80 کے قریب اب اس وقت جو لائیو ہیں، تو وہ مجھے سن رہے ہیں کہاں پہ؟ مائکروسافٹ ٹیمز ایپ کے تھرو آن لائن.
تو ایسی تعلیم جس میں فزیکل پلس آن لائن سیم ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بھائی؟ بلینڈڈ ایجوکیشن بولتے ہیں. اگلا ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن. یہ تو بہت آسان ہے. کو ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہماری کلاس ہے یہ بھی کو ایجوکیشن ہے. میل اور فیمیل سیم جینڈر جب سیم ٹیچر سے سیم کنٹینٹ پڑھتے ہیں تو اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ای سی ای ایجوکیشن، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ای سی ای. پاکستان میں پہلی مرتبہ ای سی ایجوکیشن 2009 میں انٹروڈیوس کرائی گئی. کب؟ 2009 میں. ہماری موجودہ پالیسی کون سی ہے؟ 2009 ہے. اس کے بعد 17 میں آئی تھی، ڈرافٹ بنا تھا، نہیں امپلیمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے. 2021 میں آئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے اس کے لیے ڈرافٹ بنانے کے لیے سجیشنز لی لیکن ڈرافٹ ہی نہیں بنا. خیر 2009 کی موجودہ ہماری پالیسی ہے. تو اس میں پہلی مرتبہ 3 سے 5 سال تک کے ہمارے ہاں جو پرائمری ایجوکیشن ہے نا اس کی ایج کتنی ہے؟ 5 to 9 year 6 to 9 year. 5 to 9 years. ٹھیک ہے، 5 سے 9 سال. میں پرائمری ایجوکیشن کا پوچھ رہا ہوں، پرائمری کا بتا رہا ہوں، پرائمری کا. ہاں اب 5 to اب وائس کا ایشو سر آپ کے پاس نیٹ ورک کا پرابلم ہوگا نا، وہ تو اب صاف ظاہر ہے میرے بس میں نہیں ہے. میرے پاس اب نیٹ ورک کا ایشو نہیں ہے، جس وقت ہوتا ہے تو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنا جملہ، تو شاید آپ کے پاس یہ پرابلم ہوگی. اچھا میں بتا رہا تھا کہ پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن کی ایج کتنی ہے؟ 5 سے 9 سال، اور 10 سے 12 سال ہے مڈل کی، 6 سے 8ویں کی. ٹھیک ہے، اور 13 سے 14 سال ہے کس چیز کی؟ ہائی اسکول کی ایج ہے، 9ویں 10ویں. اب 3 to 5 year جو ایج ہے نا یہ ہے پری پرائمری، یعنی پرائمری سے پہلے کی ایج. تو اس کو بھی باقاعدہ اب ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں شروع کیا گیا 2009 میں پری پرائمری ایجوکیشن کو. اس کو نرسری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، ای سی ایجوکیشن بھی، پری پرائمری بھی کہتے ہیں. تو اس کا نام بھی آج کل چینج کر دیا گیا ہے، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، ای سی سی ای. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کے بعد انفیوژن ایجوکیشن. اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی اس میں چلتے ہیں کہ جس اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے. جو ماڈرن ورلڈ ہے نا وہ ایسے نہیں کرتی، وہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میری انٹرسٹ کدھر ہے، میں فیوچر میں کہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، ڈاکٹر بن سکتا ہوں، انجینئر بن سکتا ہوں، پائلٹ بن سکتا ہوں، اچھا جو ہے وہ پولیٹیشنز کیا بن سکتا ہوں، وہ اسی فیلڈ کی اس کو تعلیم دیتے ہیں. تو انفیوژن ایجوکیشن اسی چیز کا نام ہے کہ جو بچہ فیوچر میں کیریئر اپنانا چاہتا ہے نا ان کیریئر گولز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اسکول کریکولم کے اندر وہ چیزیں اس کو پڑھائی جائیں. یہ کیا کہلاتی ہے؟ انفیوژن ایجوکیشن، جس کا شدید فقدان ہے میرے ملک میں. اچھا جی، یہ اس کے بعد کچھ ٹائپس آف نالج ہیں امپورٹنٹ، 2-3 ہم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. ٹائم تو ہمارا ویسے ہو گیا لیکن ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. وٹ از نالج؟ نالج علم کس کو کہتے ہیں؟ فیکٹس، انفارمیشن یا اسکل جو ہم ایجوکیشن سے حاصل کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نالج کہا جاتا ہے. نالج کی آگے بہت ساری ٹائپس ہیں، 2-3 ہم کوئکلی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ریویلڈ نالج. تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ الہامی کتابیں ہیں 4. تو قرآن جو ہے وہ ہماری کتاب ہے، تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کتاب کی شکل میں، ریویلڈ نالج کہلاتا ہے. دوسرا ہے انٹوشیو نالج. ہم بعض اوقات نا بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے بٹھائے آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں، پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایک اچانک سے تھاٹ آتی ہے مائنڈ کے اندر، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، ایسے خیال سا آتا ہے. اور سم ٹائم آتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں، یا میں پاس ہوں، یا فلاں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ جو اچانک سے بیٹھے بٹھائے تھاٹ سی ایک ڈیولپ ہوتی ہے نا ہمارے مائنڈ کے اندر، اس کو کہتے ہیں انٹوشیو نالج. اور اس کی کوئی لاجک ریزن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ کانشیس ریزننگ کے بغیر ہوتے، خود سے آتی ہے. تو وہ جو ایک بعض اوقات صحیح بھی ہو جاتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کوئی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ آج جو ہے نا یہ ٹیم جیت جائے گی، تو ویسے ہی ہو جاتا ہے سم ٹائم، بالکل ایگزیکٹ جیسے آپ کو وہ ایک خیال آیا تھا. تو اس کو انٹوشیو نالج کہتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے انٹوشیو نالج کے. میرا تو اکثر ریورس کام چلتا ہے بھائی. اچھا اس کے بعد یہ 2 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں نالج کی، امپیریکل نالج اینڈ ریشنل نالج. یہی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ڈیڈکٹیو انڈکٹیو تھوڑا سا چلیں ٹچ کر لیں گے. ایک ہوتا ہے جی امپیریکل نالج. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دیے ہیں، 5 سینسز. وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھنا، سننا، چھونا،
سونگھنا اور چکھنا 5 سینسز. تو ہم دیکھنے سے 75% نالج لیتے ہیں, سننے سے 13%, ٹچ سے ہم 6%, ٹیسٹ سے 3 اور اسمیل سے 3%. تو وہ علم جو ہم اپنے سینسز سے لیتے ہیں نا, اس علم کو امپیریکل نالج کہا جاتا ہے. اب اس میں ہمارا مائنڈ شامل نہیں ہے, تو وہ علم جو ہم اپنے مائنڈ سے سوچنے کے بعد لیتے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ریشنل نالج بولیں گے. کون سا علم بولیں گے؟ ریشنل نالج بولیں گے. یس. اب لاسٹ سلائیڈ ہے, لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا, ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو ریزننگ نالج. یہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ جی یہ ایک چڑیا ہے اور اس کے پر ہیں اور یہ ایک برڈ ہے, اور یہ برڈ یہ چڑیا جو ہے وہ پروں سے اڑتی ہے, آپ کے سامنے صرف ایک پرندہ ہے اور وہ ہے یہ اسپیرو, چڑیا. تو آپ کا ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ ایک چلیے اس کی ایک اور سادہ اگزامپل, یہ تو چلیں آپ کے سامنے ہے, اس کو میں مزید سمپلیفائی کر لیتا ہوں. ایک ٹیچر ہے نا, وہ کلاس میں بچوں کے سامنے تھوڑا سا چلتا ہے, تو پوچھتا ہے کہ بیٹا میں موو کر سکتا ہوں, حرکت کر رہا ہوں اپنی مرضی سے؟ بچے کہیں گے یس. اچھا, پھر وہ سانس لیتا ہے لمبی لمبی اور بچوں کو بتاتا ہے کیا میں سانس لے سکتا ہوں؟ یس. اچھا, تو کیا میری جو گروتھ ہے, میری قد میں اضافہ یہ ہو سکتا ہے؟ بچے کہیں گے یس. اچھا, پھر وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں, بیٹا یہ دیکھو یہ جو ٹیبل ہے کیا یہ موو کر سکتا ہے, یہ سانس لے سکتا ہے؟ بچے کہیں گے نو سر. اب یہاں سے وہ ان کو ایک کنسیپٹ دینا چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ بیٹا جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ نہ خود حرکت کر سکتی ہیں نہ سانس لیتی ہیں. اب اس نے پہلے کیا کیا؟ ایگزامپل دی. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ساری بے جان چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈکشن. یعنی پہلے ایک ایگزامپل دینا اور اس کو ہر ایک چیز پہ اپلائی کر دینا, جنرلائز کر دینا, انڈکشن کہلاتا ہے. اب اس کے ریورس کیا ہوتا؟ وہ بورڈ پہ لکھتا بے جان چیزوں کی خصوصیات. بے جان چیزیں نہ حرکت کر سکتی ہیں, بے جان چیزیں نہ سانس لے سکتی ہیں, بے جان چیزیں نہ بچے پیدا کر سکتی ہیں, بے جان چیزوں کی نہ گروتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب اس نے بورڈ پہ لکھ دی یہ ساری خصوصیات, سب کی لکھ دی, اور پھر اس نے ایگزامپل دے دی اسی ٹیبل کی بعد میں. یہ کیا کہلائے گی؟ ڈیڈکشن. ڈیڈیوس کرنا بڑے سے چھوٹے کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 2 ٹائپس آف نالج تھیں. ہوپفلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں تھوڑا سا اب جاتا ہوں سلیبس کی طرف اور تھوڑا سا جو اس کا کرائٹیریا ہے اس کی طرف, اور اس کے بعد پھر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یا جنرل, تو انشاءاللہ جو میرے علم میں ہوگا میں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جو کرائٹیریا ہے, اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اس میں بہت کنفیوژن ہے, خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا بی ایس ایجوکیشن ہے یا بی ایڈ آنر ایجوکیشن ہے. تو یہ ایڈ میں نے اوپن کیا ہوا ہے جی, آپ کا ہی بی پی ایس سی کا سیکنڈری ایجوکیشن 258 پوسٹس ہیں, ہیڈ ماسٹر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی. اب اس میں اگر آپ کوالیفیکیشن کو دیکھیں نا, یہ نظر آ رہی ہے جی یہ کوالیفیکیشن آ رہے اب اس میں یہ دیکھیں آپ میں سے سلائیڈ نظر نہیں آ رہی. اچھا, ماسٹر ڈگری ود بی ایڈ ایٹ لیسٹ ان 2nd ڈویژن فرام ریکاگنائز یونیورسٹی. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ماسٹر. اب جن کا بی ایس ایجوکیشن ہے نا, وہ مجھے نا انہوں نے بہت وہ کیا کہ مطلب انسسٹ کرتے ہیں کہ میں مان جاؤں. میں نے کہا یار میں مان لیتا ہوں, لیکن آپ کا جو ہے نا سروس کمیشن نہیں مان رہا. اب جو بی ایس آنر ایجوکیشن ہے یا بی ایڈ آنر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بیچلر بھی ہے اور ساتھ میں پروفیشنل بی ایڈ بھی ہے. تو بات بڑی سمپل سی ہے, آپ کے پاس 500 کا نوٹ ہے اور آپ کو آپ کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا اس کا چکن لے کے آؤ, اور فش بھی لینی ہے, لیکن لینی 500 کی, آپ کے پاس ایک نوٹ ہے. تو دونوں لے سکتے ہیں نا, آپ گوشت بھی لے سکتے ہیں اور ادھر مچھلی بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایک چیز لے سکتے ہیں موقع پہ. آپ جب آپ لیں گے تو ایک ہی لیں گے. اب آپ فرض کریں چکن لے کے آئے, لیکن آپ فش تو نہیں لے سکتے. بالکل اسی طرح ہی جب آپ کی جو ایک ڈگری ہے وہ ایک وقت میں ایک جگہ یوز ہوگی, بے شک ہیں دونوں جگہ یوز ہونے کے قابل, بٹ جب آپ اس کو کسی بھی میرٹ کیلکولیشن میں شامل کرتے ہیں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں شامل کرتے ہیں, آپ کی بی ایس آنر ایجوکیشن والے, بی ایڈ آنر والے اب تک ایلیجیبل نہیں ہیں میری سمجھ کے مطابق, اور نہ ہی ان کا اپلائی ہو رہا ہے.
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کہیں سے کوئی یونیورسٹی کروا رہی ہے پرائیویٹ ریگولر تو کر لیں، میرا مشورہ ہے. وہ اس پوسٹ کے لیے میل فیمیل یعنی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے لیے بی ایڈ آنر والے ایلیجیبل نہیں ہیں. باقی جن کا بی ایس سائنس ہے ان کے لیے بی ایڈ کی شرط ہی نہیں انہوں نے رکھی. اسی طرح جن کا آئی ٹی کے اندر بی ایس آئی ٹی ہے تو ان کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے. یہ ایک کنفیوژن تھی، میں نے کہا چلے میں دور کر دوں اس ریکارڈنگ میں. اچھا اسی طرح جو فیمیل ہے ان کے لیے انہوں نے وہ آئی ٹی والا آپشن ہی نہیں رکھا ہوا. آواز نہیں آ فیمیل والوں کے لیے انہوں نے آئی ٹی کا آپشن ہی نہیں رکھا. اس میں جن کے پاس سائنس ہے، سائنس کوالیفیکیشن ہے بی ایس، تو وہ جو ہے ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کر لیتے ہیں 1 منٹ کے اندر سلیبس کی، کہ سلیبس اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو ابھی تک دیا نہیں ہے، تو میں ان ڈیمو سیشن میں یا ویسے جو ہے کس کو فالو کروں گا، کس پیٹرن کو فالو کروں گا، تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے چیک کیا ہے. زیادہ تر جو مجھے پریویس پیپر، میرے پاس کوئی 10-15 پیپر بھی ہیں، ایک میں نے سولو کر کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو مجھے جو زیادہ تر سلیبس مل رہا ہے نا موجودہ لیٹسٹ ریسنٹ، تو میں نے اس کو فالو کر رہا ہوں. میرے پاس ڈیٹا ہر ایک ٹاپک کا الحمدللہ ریڈی میڈ پڑا ہے، تو سبجیکٹیو بھی پڑھا ہے آبجیکٹیو بھی پڑھا ہے. اگر سبجیکٹیو بی پی ایس سی لیتا ہے تو انشاءاللہ سبجیکٹیو کے لیے تو میں پہلے ریڈی ہوں. آبجیکٹیو لیتا ہے تو اس کا بھی ہر ایک چیز ہمارے پاس پڑی ہے. یہ ایک پیپر ہے جی سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 2022 میں کنڈکٹ ہوا. اس پیپر کے 2 پورشن آپ کے پیپر کے تھے. پیپر 1 انگلش کا تھا، یہ اس کا پورشن تھا، اور پیپر 2 جو ہے وہ ایجوکیشن کا تھا. یہ بھی 100 مارکس کے 2 پیپر آپ کے تھے. تو میں اس پیٹرن کو فالو کر رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک کویسچن اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں انگلش کی تیاری کروائیں گے؟ تو سیدھی بات ہے، میں اگر کرواؤں گا تو خود نہیں کرواؤں گا. میرے اکیڈمی کے ایک ٹیچر ہیں، ان سے میں آپ کو جو ہے وہ 2-3 دن ڈیمو وہ آپ کو دیں گے. آپ کو اچھا لگے گا تو آپ اس کو جوائن کریں گے، ادروائز آپ کی اپنی ویل پہ ہوگا. میرا سیشن، میری ایکسپرٹیز پیڈاگوجی کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ عاجزانہ پیشکش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس فورم سے اچھا کہیں بھی کوئی فورم تیاری کے لیے ملے، آپ ضرور جوائن کر لیں، مجھے گھاس ہی نہ ڈالیں. اب آپ کے جو بھی کویسچن ہیں آپ کریں، میں حاضر ہوں جی. پوچھیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے یا جنرل کویسچن ہے. جی شاباش. 1 بائی 1. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم اسی کی السلام. پورشن جی جی کروا دیں گے آپ؟ سر میرا یہ تھا کہ سر یہ اے جو سی کی انگلش پورشن کے کروا دیں ٹیچر گے ہیں آپ؟ اگر وہ بھی ڈیمو سیشن شروع کریں. سوری ریپیٹ کیجیے گا سوال اپنا. سر میں نے عرض کیا کہ اگر انگلش کے ٹیچر بھی ڈیمو کلاس شروع کریں تو جو ہے نا کروا دیں گے اچھا ہو جائے گا، سونے پہ ہاں سہاگا ہو جائے گا وہ جیسے آپ. وہ سر آپ کی کرا دیں گے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہو رہا نا سلیبس. ہو سکتا ہے جی کے رکھ دیں، وہ انگلش رکھیں ہی نہ. تو یہ تھوڑا سا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ پھر ادھر ہم ڈیمو لے کے رجسٹریشن شروع نہ کر دیں، اور ادھر جو ہے اس لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر رجسٹریشن میں نے ابھی تک ایک بھی اسٹوڈنٹ سے رجسٹریشن فیس نہیں لی، اور میں لینی بھی نہیں ہے جب تک یہ سلیبس فائنل نہیں ہو جاتا. تو یہ ڈیمو کا لوگ مجھے بار بار کہی جا رہے تھے. جی سر عرض یہ ہے کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن روز اول سے جو ہے نا انگلش کو جو ہے نا لے کے چلتی ہے. لازمی اس میں انگلش کمپوزیشن ہے، کمپریہنشن ہے، اور ایسے تو لازمی سر حصہ ہے 30 نمبرز کا. اور اس میں پریسی آئے نہ آئے، گرامر کمپوزیشن تو لازمی آئے گا سر. تو انشاءاللہ وہ ہم کرائیں گے، پلان میں ہے. ہمارے پاس ٹیچر بھی موجود ہیں، اور اس ٹیچر کے پاس ڈیٹا بھی اویلیبل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اجالا اپنا مائک آف کریں تو ہم پھر انشاءاللہ اس کو کرائیں گے. مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پیڈاگوجی بھی کنفرم ہوگی، چونکہ یہ سیٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو پریویس جتنے بھی پیپر ہیں اس کا یہ لازمی پارٹ تھی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلے اس پہ ڈیمو سٹارٹ کر کے اس کی تیاری شروع کرائی جائے. تو پھر انگلش کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کو ترتیب دیں گے، اس پہ کام کر رہے ہیں. جی سر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا سر. جی 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 پوچھیں. سر یہ میں نے جو ہے نا وہ سر درس نظامی کیا ہوا ہے نا سر، عالم کورس، تو اس کی میں نے ایچ ایس سی سے ایکویلنس بھی لی ہے، وہ برابر ہے ایم اے کے برابر ہے. ہاں ٹھیک تو ہے. میں ایلیجیبل ہوں نہیں ہوں سر؟ نہیں آپ کے پاس بی ایڈ ہے پھر؟ جی ہاں بی ایڈ بھی ہے سر. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپلائی کر دینا. آپ کا اپلائی ہو رہا ہے تو ایلیجیبل ہیں آپ. بس یہ اپلائی ہو گیا سر میرا. بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر ہی نہ کریں. سر جی جی یہ ہیڈ ماسٹر کی جو ہے تھینک یو سر. ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے سر، اس کے لیے اگر ای ایل ایم ایجوکیشن مینجمنٹ
کانسیپٹ ہے جو سبجیکٹ آتا ہے ایجوکیشن میں سر ایک سر جی میری بات سنیں اس کو بھی اگر آپ ساتھ لے کر چلے سر میری بات سنیں، جو سلیبس ہوگا نا اس کے اکارڈنگ ہم پڑھائیں گے آپ کو ہر ایک چیز، اور اس میں زیادہ تر چیزیں وہی میں نے مینجمنٹ کی بات کی ہے کہ اس میں آپ کو چلیں ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ میں نے وہ نا ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. میں ایک سیکنڈ ویٹ کریں، آپ سوال کریں، میں اتنے تک وہ چیز اوپن کر لوں. جی تو السلام یہ علیکم سر. سر اس کے ریکارڈڈ. جی وعلیکم السلام، پوچھیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے بی ایس سی کیا ہے اور ود بی ایڈ، تو کیا میں اس پوسٹ ایلیجیبل ہوں؟ بی ایس سی جی 2 ایئر ماسٹر ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس. بی ایس سی کس سبجیکٹ میں ہے؟ آرٹس میں سر. نہیں، بی ایس سی 4 ایئر ہے یا 2 ایئر ہے؟ بی ایس آنر ہوتا ہے نا ایک بی ایس سی آنر. نہیں بی ایس سی آنر بھی ہوتا ہے نا سم ٹائم. میری اپنی ڈگری بی ایس سی آنر کی ہے 4 ایئر کی ایگریکلچر کی. بی ایس سی والا ایلیجیبل نہیں ہے. اگر 2 ایئر ہے تو دین آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، یہ کنفرم ہے. تو ہو گیا تھا. کیسے ہوا اپلائی آپ کا؟ وہ آپ نے آپشن بی ایس والا کوئی سلیکٹ کیا ہوگا. سر یاد نہیں وہ آپ کا اپلائی اگر ہو بھی گیا نا تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایلیجیبل ہیں، کیونکہ بی ایس سی تو ریکوائرمنٹ ماسٹر ریکوائرمنٹ ہے. اچھا وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا، یہ میں نے دیکھیں سلائڈ نظر آ رہی ہوں گی تو اس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے. یہ مکمل ہر ایک چیز ریڈی میڈ پڑی ہے. ویٹ تھا سلیبس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کا نقصان نہیں کرنا چاہوں گا، کبھی بھی کہ یہ چیز نہیں چاہوں گا کہ جی پوچھیں. جی سمینہ پوچھیں آپ سوال. سر آپ کے جو سبجیکٹیو بک ہے آپ ان کو وہ کہہ دیں وہ سافٹ فارم میں دیکھ لیں تب ان کو تسلی ہو جائے گی، اس میں تو سب کچھ موجود ہے. ہاں مطلب وہ چونکہ لوگ جو بالکل نئے ہیں صاف ظاہر ہے انہیں چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، میرے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس فورم سے آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں صرف اپنے نام یا کوئی ارننگ کے لیے کام کروں. میری ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو میکسیمم بینیفٹ ہو، اور اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہر ایک چیز آپ کو دی جائے گی اکارڈنگ ٹو دا سلیبس. جی کویسچن. جی شاباش، کریں جی کریں. سر میں نے بی ایس سی بھی کیا ہوا ہے اور ایم اے بھی کیا ہوا ہے، بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، تو کیا میں ایلیجیبل ہوں اس کے لیے؟ سر ایم ایڈ جو ہے نا یہ ماسٹر ڈگری ہے اکارڈنگ ٹو ایچ ای سی. ایم ایڈ کی بیس پہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایم ایڈ ماسٹر ڈگری ہے، بی ایڈ کی بیس پہ آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. ایلیجیبل ہیں سر آپ میرے حساب سے. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ سر میں نے آپ سے کنفرم کرنا تھا کہ جی سر میں نے بی ایس ایجوکیشن کیا ہوا ہے جس پر ابھی بھی آپ نے بات کی ہے، تو اس طرح تو ایچ ای سی نے ایک نوٹیفیکیشن ہمارے لیے بھی دیا تھا کہ جس نے بی ایس ایجوکیشن کیا ہے از اکول ٹو ایم ایڈ ہے، تو ہم اس بیس پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، تو مطلب ہم اپلائی نہ کریں پھر اس کے لیے؟ نہیں، آپ کی بات آپ کے اینڈ پہ ٹھیک ہے کہ یہ ایم ایڈ کے ایکول بھی ہے، یہ 4 ایئر اکیڈیمک ڈگری بھی ہے، پروفیشنل بھی ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا، کمیشن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ماسٹر ڈگری کس چیز کے اندر ہے. آپ وہاں پہ لکھیں گے بی ایس ایجوکیشن ہے میرا، از ایکول ٹو ماسٹر، ٹھیک ہے. اب وہ کمیشن پھر آپ سے کہے گا کہ چلیں جی اب آپ بی ایڈ کا بتائیں کہ بی ایڈ آپ کا کس سال کا کس یونیورسٹی. اب آپ وہاں پہ بھی وہی 4 ایئر لکھ دیں گے، ایسے ہی ہے، وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی کہ نہیں، اس کے لیے آپ کے پاس الگ ڈگری ہونا ضروری ہے اس پوسٹ کے لیے. تو آپ اپلائی کریں یا نہ کریں میرا نہیں خیال. اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں تو اس پر کوئی فردر ایکشن لیا جائے گا یا اپلیکیشن بس دیکھیں میری یہی؟ بات سنیں، اپلیکیشن آپ لوگوں کو بہت زیادہ دینی چاہیے اور کال کرنی چاہیے، ان کو اپروچ کرنا چاہیے. آپ کی کوئی ٹیچر یونینز ہیں تو ان کو تھوڑا سا چابی لگانی چاہیے، تاکہ اس طرح تو
جنہوں نے جو جن کا حق بنتا ہے. سائنس والوں کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ ان کو سائنس والے ناراض بھی نہ ہو جائیں. تو جنہوں نے اس فیلڈ کی ڈگری کی ہے ان کو وہ ایلیجیبل نہیں کرے, اور ان کے پاس جن کے پاس اس فیلڈ کی ڈگری نہیں ہے اور ان کے پاس وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے ان کو وہ ایلیجیبل کر رہے ہیں. یہ زیادتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. بہرحال آپ اپنی آواز اٹھائیں, ابھی تو 3 فروری تک ٹائم ہے. ہاں جی جی اس طرح تو ان کے پاس بھی ایک ڈگری ہے صرف سائنس کی. سر اس طرح پہلے بھی جب انہوں نے ایس ایس ٹی سائنس اور جنرل کی پوسٹیں اناؤنس کی تھی تو تب بھی لوگوں کو بہت کنفیوژن تھی. جن کا بی ایس ایجوکیشن تھا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, لیکن وہ تھے دونوں کے لیے, سائنس کے لیے بھی اور جرنل کے لیے بھی. تو ابھی بھی سیم پوزیشن ہے آئی تھنک سو, وہی سچویشن چل رہی ہے جو پہلے تھی. اصل میں یہاں پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے بی ایس ان سائنس. تو اب مطلب جو پڑھنے میں لکھنے میں سمجھنے میں جو بات آ رہی ہے وہ تو صرف سائنس کے لیے ہے. تو اس کو مزید کلیریفائی آپ کمیشن سے بھی کریں نا, آپ لوگ کال کر کے پوچھ لیں. میں نے آپ کو گروپ میں ایک نمبر بھی بھیجا تھا, ان کا ای میل ایڈریس بھی بھیجا تھا کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کو کال کر کے پوچھیں. اگر آپ کو اپلائی ہو رہا ہے تو کوئی نہیں, فیس کی بات ہے تو آپ کتنی فیس ہے اس کے لیے ویسے؟ 800 ہے. ہاں مطلب 800 پے کر دیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر پہلے اس طرح کا کوئی سین بنا ہے تو کر دینا چاہیے آپ کو اپلائی. تو چلیں, آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے رابطہ نہیں کیا تو کل میں خود ان کو کال کر کے ایز اے کینڈیڈیٹ پوچھوں گا. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ لوگ سر یہ 1.5 ایئرس مانگ رہی ہے 4 ایئرس. سوری سر ایک کوشچن ہے میرا آپ سے. 1.5 ایئرس اور 4 ایئرس مانگ رہے ہیں. بی ایڈ 1.5 ایئر اور 4 ایئر مانگ رہے ہیں, سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. نہیں اس کا جو ریکوائرمنٹس کا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. 1.5 جی بی ایڈ آج کل ہے ہی 1.5 ایئر. جی نیکسٹ کویسچن کوئی کر رہا تھا, جی پلیز. جی سر کوشچن ہے میرا سر آپ سے. جی سر جس طرح پیڈاگوجی کروائیں گے وداؤٹ پیڈاگوجی یا باقی سبجیکٹ جس طرح انگلش ہو گیا یا بایو سے ریلیٹڈ اس طرح کے ٹیچر آپ کے پاس ہیں جو میرے پاس zoology سے باٹنی کچھ کے بھی ہیں, کیمسٹری کے بھی ہیں. باٹنی, کیمسٹری, انگلش, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن, میتھ, فزکس, ان سبجیکٹس کے ہمارے پاس ٹیچر ہیں. بٹ انہوں نے 1 سال ہو گیا سیشن کوئی نہیں لیا کیونکہ پنجاب میں سیٹس نہیں آئیں تو اس وجہ سے. بتا دیں سوری کس چیز کی؟ ایسے کی ایسے کے لیے پھر آپ کو میں نے کہا ہے کہ اب کنفرم ہو جائے نا سلیبس تو انشاءاللہ آپ کو پھر بتائیں گے. ٹیچر آپ کو ڈیمو دیں گے کیونکہ ڈیمو ضروری ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. جی اور جتنے بچے پوچھ رہے ہیں سر جی کون ایلیجیبل ہے کون. جی تو یہ تو سر واضح ہے, ڈسکرپشن میں جائیں اپلائی آن لائن کے اوپر, ادھر جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ایلیجیبل کے وہ سبجیکٹ سارے شو ہو جاتے ہیں کہ کس سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے کس کا اپلائی نہیں کر سکتے. تو وہ تو سمپل سی بات ہے کہ بندہ جا کر ادھر اپلائی کر دے, اگر اس کا سبجیکٹ ہے تو ایلیجیبل ہے, ادروائز وہ کیوں چلان بھرے اپنا. ہاں یہ بھی اچھا مشورہ ہے ان کا بھی, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. کی پوسٹ اناؤنس کیے ہیں اس میں ہیڈ ماسٹر ٹیچر جو بھی ہے یہ میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنے پوسٹ ہے, ہیڈ ماسٹر کی کتنے پوسٹ ہے اور جو آئی ٹی ٹیچر ہے یا انجینئر کتنے پوسٹ. نہیں آئی ٹی ٹیچر کی تو سیٹس نہیں ہے سر اس میں دیکھیں. ہاں میری بات سنیں نا, اس میں دیکھیں یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, یہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یہ ایس بن سکتا ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی کیڈر ہے, ان کی پے برابر ہوتی ہے اور یہ شفل بھی ہو سکتا ہے. یعنی اے ڈی ہے کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہیڈ ماسٹر لگ سکتا ہے, ہیڈ ماسٹر اے ڈی کی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے. اس طرح ایس ہے وہ اسکول کا ہیڈ لگ جاتا ہے, اسکول کا ہیڈ ہے وہ ایس جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی کنفیوژن والی نہیں ہے. سر مجھے کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ صرف اس میں پیڈاگوجی. ہاں میں صرف پیڈاگوجی پڑھاؤں گا, میں خود بذات خود صرف پیڈاگوجی پڑھاؤں گا. لیکن انگلش اگر ہوا آپ کے پورشن میں, اس میں سلیبس کا پورشن ہوا تو پھر اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی ٹیچر ہمارے ہیں وہ آپ کو ڈیمو دے کے پھر وہ بھی سیشن رکھیں گے اپنا. جی چلیں جی, میں ریکارڈنگ اس کی آف کر رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ 13 منٹ کا لیکچر ہو چکا ہے. سر میرا